السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں RH نیٹ ورک۔ آج اس ویڈیو میں ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑے مندر ہوا کرتا تھا، وہ ایک فقیر کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام اناساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی برکت والا خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنی کثیر تعداد میں چراغوں کو جلایا جایا کرتا تھا کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے دیہات مندر کے نام تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی ان مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لائے اور اناساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام سے پورے طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب مسافروں کو دیکھنے لگے اور اناساگر کے پاس بھیڑ لگا لی۔ ان مسافروں نے اناساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ پاس میں کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا کہ او بابا صاحب، یہاں سے اٹھیے کیونکہ یہ جگہ بادشاہوں کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اتنا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ مسافروں کو تنگ کرتے ہو۔ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے بدتمیزی کرنے لگے، اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور اپنا مسلح بچھا لو۔ آخرکار آپ خواجہ صاحب نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ خواجہ صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے، اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں، جاؤ
اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر کار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب، جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض ایک پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخر کار کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجہ کہنے لگا، وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد کھڑا کریں گے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا، جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا تھا اور انا ساگر کی تہ میں خشک ریت اڑنے لگی تھی۔ گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سارا انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں بند ہو گیا ہے۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلیوں محلے میں چیخو پکار اور آہوں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو گناہوں کی گٹھریاں ہم لاتے تھے اور انا ساگر میں نہا کر ان گناہوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم گناہوں کا بوجھ کہاں لیے پھریں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتھوی راج چوہان ایک نئی موجودہ صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو انا ساگر کے دم سے تھی، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخر کار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہم کو تسلیم ہو تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلائیں اور ہم سب پہ مہربانی کرو، ہم سب کی جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو، اور ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی ندی میں اپنے گناہوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ تہذیب زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین خواجہ بختیار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل اچھل کر
انا ساغر میں آ گیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں اپنی دستک دی، یعنی 32,000 لوگ اس دن مسلمان ہوئے۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی کو یہ یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، خاموشی ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب، جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے، اور بابا رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔